بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیریٹو انسائیڈ ہب میں اپنے پیارے ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یزید کون تھا اور اس کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ یزید تاریخ اسلام کا وہ بدترین شخص ہے جس کے ہاتھ اہل بیت رسول کے خون سے رنگے گئے ہیں۔ اس کی سیاہ شخصیت اور کارنامے اسے فرعون، نمرود اور قارون کے صف میں کھڑا کر دیتی ہیں، جس کا انجام آخرت میں بھیانک ترین اور باعث عبرت ہوگا۔ اس نے مدینے میں فساد برپا کیا، کعبہ کو نذر آتش کیا اور سینکڑوں صحابہ کو اپنی بیعت توڑنے کی وجہ سے شہید کیا۔ لیکن اس کا سیاہ ترین کارنامہ امام عالی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ یزید کا پورا نام یزید بن معاویہ تھا، جس کی ولادت 25 ہجری یعنی سن 645 عیسوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت میں ہوئی، جب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ ابن ابو سفیان نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغاوت کر کے شام میں بنو امویہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ تو اس وقت یزید نوجوان تھا، لہٰذا حضرت معاویہ یزید مالعون کو اپنے بعد حاکم بنانے کی کوشش میں لگ گئے، اور پھر صالح حسن کے بعد جب پوری حکومت معاویہ ابو سفیان کے ہاتھوں آئی تو انہوں نے شام، عراق، مصر اور حرم میں اپنی حمایتوں کے ذریعے خطوں میں یزید کا نام لینے کا حکم دیا۔ نیز تلواروں کے زور اور دیناروں کی تھیلیوں کے ذریعے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی یزید کا حمایتی بنایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی جانے والی شرائط کو توڑ دیا گیا۔ سن 60 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یزید تخت نشین ہوتا ہے اور تاریخ اسلام کا ایک سیاہ باب کھل جاتا ہے۔ کچھ اصحاب رسول یزید کی بیعت سے صریح طور پر انکار کر دیتے ہیں، جن میں اس وقت کے سب سے افضل شخص اور نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی بھی شامل تھے۔ اس بات کا بہت زیادہ اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی حکومت کے اندر بغاوت یا پھوٹ نہ پڑ جائے اور لوگ حضرت حسین ابن علی کو اپنا رہنما بنا کر خروج نہ کر دیں۔ اس جرم میں امام حسین اور اہل بیت رسول کو سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں یزید کے حکم سے شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کے سر کو بطور عبرت شام کے بازاروں میں نیزوں پر بلند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ بغاوت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یزید کی ذاتی زندگی کو مورخین نے فحاشی، برائی، خبائث اور سرکشی سے بھرا ہوا لکھا ہے۔ امام طبری نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور اصحاب کی ایک جماعت نے جب یزید کے متعلق معلومات کی اور اس کے دربار پہنچے تو اسے ایک سرکش حاکم پایا، لہٰذا حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم یزید کے دربار سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ وہ ایک بے دین، شراب خور، موسیقار کا چاہنے والا، کتوں بدروں سے کھیلنے والا اور زنا کرنے والا شخص تھا۔ لکھتے ہیں کہ یزید کی زندگی فرعون کی مثال تھی۔
شہادت حسین کے بعد بھی یزید مالون نے لوگوں پر بے دریغ ظلم کیا ہے۔ جب مدینہ والوں نے اس کی بیعت توڑی تو اس نے شامی لشکر کو مدینے بھیجا۔ ان 3 دنوں میں سپاہیوں نے مدینے والوں پر مسلسل ظلم کیے، صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، لوگوں کے مال لوٹے، عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور مسجد نبوی میں اپنے گھوڑے باندھے۔ پھر 63 ہجری کے آخر میں جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اپنی امارت قائم کر لی تو یزید کے حکم سے شامی فوج نے مکہ پر چڑھائی کر دی اور حرم میں منجنیق پھینکے، جس سے کعبہ میں آگ لگ گئی، بیت اللہ کی ایک دیوار بھی شہید ہو گئی۔ یزید کی موت۔ یزید کی موت کے متعلق مورخین کے الگ الگ اقوال اور روایات ملتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ اور صحیح قول یہ ہے کہ شہادت حسین کے واقعے کے بعد جب یزید اپنے جشن اور تکبر میں مست تھا، اس وقت اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ یہ سن 64 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ چند ہی دنوں میں وہ ایک موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں خطرناک درد اٹھا جس سے اس کی آنتیں سڑنے لگیں اور ان میں کیڑے پیدا ہونے لگے۔ دمشق کے بڑے بڑے طبیب کو بلایا گیا، لیکن وہ اس بیماری سے یزید کو شفا یاب کرنے میں ناکام ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے قہر تھا جو اسے قبر تک لے جانے والا تھا۔ آنتوں کے سڑنے کے بعد وہ بستر پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنے بستر پر پاؤں مارتا تھا۔ وہ رات بھر درد کے مارے چیختا اور اپنی تکلیف کی شدت سے جب چیخیں مارتا تو اس طرح آواز نکلتی جیسے خنزیر ہو۔ اگر پانی پیتا تو حلق میں جا کر چھری چلنے لگتی جیسے تکلیف محسوس کرتا تھا وہ، اور نہ پیتا تو سینے میں آگ لگ جانے والی جلن محسوس کرتا۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق 15 ربیع الاول کے دن اسی حالت میں تڑپتے ہوئے وہ وصال جہنم ہوا۔ جب اس کے درباری اس کے قریب گئے تو یزید کی لاش سے بھیانک بدبو آنے لگی، جس سے لوگ دور بھاگنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق اسے مقام قرین میں دفن کیا گیا۔